مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام وسیم لوئس اور پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں مسیحیوں کا کردار، سب سے پہلے ہمارے جو اقلیتی نمائندگان ہیں اور اسپیشل جن کا تعلق سیاست سے ہے، آخر وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جیسے 1947 میں ایک مسیحی سیاستدان ایس پی سنگھا صاحب نے جو تھا وہ ایک سگنیچر کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سے پاکستانی سیاست میں مسیحیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سے ایسے اقلیتی نمائندگان ہیں جن کو یکسر یہ موقع فراہم نہیں کیے گئے کہ وہ آ کر کھلے عام اپنی قوم کو سپورٹ کر سکیں۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں بھی اقلیتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ آیا جو نئی حکومت بنی ہے اس میں ایک بھی اقلیتی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا، کوئی بھی کیبنٹ منسٹر شامل نہیں ہے جس کا تعلق اقلیت سے ہو۔ ناظرین، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب گیسپر ڈینیل صاحب، یہ ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں۔ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لازر اللہ رکھا صاحب، پیشے سے ایک وکیل ہیں لیکن پاکستانی سیاست پر اور سماجی جو تحفظات ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ میرا پہلا سوال جناب لازر اللہ رکھا صاحب سے ہوگا کہ آیا جو موجودہ کیبنٹ ہے اس میں ایک بھی اقلیتی نمائندہ نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اقلیتوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی؟ وسیم بھائی، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ جو ایس پی بہادر سنگھا جو ہے وہ والا جو بات ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 74 سال سے ہم ایس پی بہادر سنگھا، جوگندر ناتھ منڈل اور جتنے بھی منورٹیز کے ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جنہوں نے پاکستان کے اور پنجاب کے حق میں ووٹ ڈالا، ان کو سیلف پریز کرتے ہوئے 74 سال ہمارے گزر گئے اور ہمارے پاس پاکستانی پولیٹکس میں، سیاست میں اس کے علاوہ بات کرنے کے لیے کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ آپ نے بات کی یہ موجودہ سناریو جو ہوا ہے، جتنا بھی گورنمنٹ چینج کا مراحل ہے اور ایک گورنمنٹ گری ہے دوسری گورنمنٹ بنی ہے، تو اس میں جو مائنورٹیز کا اور خاص کر مسیحی جو نمائندگان ہیں ان کا کہیں رول نظر نہیں آتا، اور پھر کیبنٹ میں ان کو جو شامل نہیں کیا گیا۔ میں بڑے نا درد دل کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور اپنی عوام کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقلیتی نمائندوں میں کو اس موجودہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، یہ سسٹم ہے، اس میں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے جو سلیکٹ ہوئے ہیں، ایک پارٹی کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر وہ نامینیٹ ہو کے آئے ہیں، تو پارٹی لائن سے باہر وہ جا نہیں سکتے۔ اپنی آزاد رائے استعمال کریں گے تو پھر وہ رمیش کمار جو وکوانی ہے وہ بنیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ کویسچن مارک آنے گا، اور پھر اعجاز اگسٹین جو ہے وہ اس کو لے کے، تو صرف یہ دو لوگوں کی بدنامی نہیں ہوتی بلکہ وہ مذاہب بھی ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بظاہر تو نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، لیکن وہ نمائندگی ہماری نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ کسی نان پولیٹیکل آدمی کو، کسی سفارشی کو، کسی لولے لنگڑے کو، کسی اپاہج کو ذہنی طور پہ اٹھا کے تو وہ پارٹی کی ٹکٹ دے دیں اور پھر اس کو سلیکٹ کرا لیں۔ اور یہ جو بڑی مین سٹریم پارٹیز ہیں جن میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے جتنے بھی ایم این اے اور ایم پی ہیں، وہ کوئی قومی ایشوز کے اوپر کوئی اپنا واضح پوزیشن لے نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ جو صورتحال جتنا بھی سناریو ہوا ہے، اس میں ہم نے کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے بس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جی گیسپر، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے لازر اللہ رکھا صاحب نے کہا کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے
کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ رمیش کمار نے آواز بلند کی, اس نے پی ٹی آئی کی جو پالیسیز تھی ان کے اگینسٹ جا کر کچھ بات کی, تو اس کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا, اس کو برے لقبات سے نوازا گیا. فیصل وارڈا نے بہت برے طریقے سے بات کی, اور بہت سے نمائندگان نے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ان کو بہت ڈی گریڈ کیا. آیا جو ہمارے مسیحی نمائندگان ہیں, کیا وہ بھی گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کم از کم آواز تو بلند کریں. اگر آپ آواز بلند کریں گے تو آپ کو ایک طرح کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ڈرتے ہیں یا کہ وہ یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ اپنی آواز کو بلند کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات میرے خیال ناظر بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم لوگ کہیں نظر نہیں آتے. کسی بھی لولے لنگڑے کو لا کر سامنے دکھا دیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے یار کہ یہ ہمارے لیے اب ہمارے طرف سے یہ نمائندگی کرے گا. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ملک کی, ٹھیک ہے, اور یہ دکھ کی بات ہے, شرم کی بات ہے ان پارٹیوں کے لیے بھی کہ کسی کے مینیفیسٹو میں, ٹھیک ہے, مینورٹیز کے لیے کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, جو بھی ہے وہ ان کے اپنے لیے ہے. جب تک ہمارے نمائندگان کو, جو ہمارے مطلب سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جب تک جن پارٹیوں میں بھی ہیں اس کے مینیفیسٹو میں ان باتوں کو نہیں لاتے کہ ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے وہاں پر, ٹھیک ہے, پالیسیز ہونی چاہیے, مطلب مینورٹیز کی کہیں نہ کہیں آواز ہونی چاہیے وہاں, ٹھیک ہے, تب تک یہ چینج نہیں آئے گا. اسی طرح ہم پر بٹھا دیے جائیں گے, اسی طرح اتار دیے جائیں گے. پھر میجورٹی کے جو ایم پی ایم این ایز ہوں گے وہ ہمیں گالیاں دیں گے, ہمیں جو مرضی کہیں, وہ ان کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو وہ ڈمیز ہیں جن کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہمارے اپنا تو کچھ نہیں ہوتا, چوز تو وہی کرتا ہے نا. ابھی آپ کوئی مطلب بھی فار ایگزامپل کسی پارٹی کے بڑے کے اچھے جاننے والے ہیں, میں آپ کے پاس آیا, 2-4 لوگوں کو میں لایا ساتھ میں, آپ نے مجھے سیٹ دے دی, مجھے تو اس طرح سیٹ مل رہی ہے نا, مجھے اس طرح سیٹ نہیں چاہیے. بالکل, ووٹوں کے سر پہ سیٹ مل جاتی ہے, جس کا تعلق زیادہ ہے اس کو ووٹ کی بنا پر اس کو سیٹ دے دیتے مائنورٹیز. بالکل, ہمیں اپنا حق چاہیے. بالکل, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمارے نمائندگان کو کام کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اس پہ. ہمارے نمائندگان کو جاگنے کی ضرورت ہے. یہ اچھا جو مطلب پچھلے دنوں میں ڈاکٹر رمیش کے ساتھ ہوا, میرے خیال میں وہ ایک ہمیں جگانے والی بات تھی, وہ ایک بیل بجی ہے. ہمیں اٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. جیسے مطلب ایک کرشنا کماری ہیں, آسیہ ناصر تھی, انہوں نے بھی آواز کو کافی بلند کیا, ان کو بھی کافی کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں گیسپر بھائی کہ عمران خان کی جو حکومت ہے, آیا وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کری ہے امریکہ کا, اور لوگ جو ہیں جتنے بھی پاکستان میں زیادہ لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ امریکن جو ہیں وہ کرسچنز ہیں اور ان کو مسیحیوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو, وہ اگر امریکہ کچھ کرے گا, اگر یورپ میں کارٹونز بنیں گے تو وہ میدان میں چرچ کو جلا دیں گے, وہ کسی اور بستی کو جلا دیں گے, کسی گھر کو جلا دیں گے, کسی مسیحی پہ توہین رسالت لگا دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں امریکی سازش کا, کیا اس کی وجہ سے ہمارے اقلیت غیر محفوظ ہیں؟ بالکل. دیکھیں جو سچویشن بن رہی ہے, جس طرح کی سارا بلڈ کیا جا رہا ہے, پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. جیسے ہی امریکہ کا نام آتا ہے, یہود و نصار کا نام آتا ہے, تو ہم لوگ ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پاکستانی نہیں دیکھا جاتا, ہمیں وہاں دیکھا جاتا ہے. پاسپورٹ مطلب آپ لے لیں, ویزے آپ لے لیں امریکہ کے, وہاں جانا آپ مناسب سمجھیں. کون سی مطلب سیاسی پارٹی ہے جس کی فیملیز وہاں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, سب کے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی سینیٹر بنتے ہیں ان کو جی پاسپورٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایک سینیٹر نے کھڑے ہو کے سینٹ میں کہا تھا اگر اتنی امریکہ سے آپ کو تکلیف ہے, ٹھیک ہے, یا یورپ سے ہے, تو آپ ان کے ویزے نہ لو. بالکل, ٹھیک ہے, یار سعودی عرب جاؤ, دبئی جاؤ, جو آپ کے ملک ہے وہاں جتنے بھی اسلامک ملک ہیں وہاں پر جا کے اپنی رہائش پسند آپ وہاں کرتے ہو جانا, مدد آپ ان سے مانگتے ہو, ساری فیسلٹیز وہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہود و نصارہ وہ ہے, کافر وہ ہے. لازر اللہ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے عمران خان, یہی سوال جو میں نے گیسپر بھائی سے کیا تھا, ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں حق و باطل, اس سے اقلیتیں خطرے میں آ رہی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب خاکوں کا مسئلہ بنا تھا اور فرانس کا جو سفیر تھا اس کو نکالنے کی بات کی گئی تھی, تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو یورپی یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی. لیکن اب وہی عمران خان اس نیریٹو کو بلڈ کر رہا ہے کہ ہم حق و باطل کی لڑائی کر رہے ہیں. امریکہ کے خلاف یورپی یونین مجھے ہٹانا چاہتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک سفیر کو بھیجنے کا معاملہ تھا تب وہ صحیح تھا یا اب صحیح ہے؟
یہ وسیم صاحب، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ریاست وہ اپنے آئین کو اور اپنے دستور کو طاقت کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرواتی ہے، اور ریاستی اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو بالکل عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. تو عوام کوئی بات منوانے کے لیے اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرتی ہے. جیسے بے نظیر شہید نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریون. تو بدقسمتی سے جو ہمارا یہاں اس موجودہ پولیٹیکل سسٹم میں جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارے نمائندگان ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں کہ 17 اپریل کو ہمارا ایک بہت بڑا تہوار ہے، ایسٹر کا تہوار، جو پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. تو اس کے جو میں نے عرض کی نا کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، جو پاکستانی مسیحی شہری، اور چلے ہمیں نہ دیتا وہ مبارکباد، جو تحریک انصاف کے فالورز ہیں یا جو تحریک انصاف کے مسیحی کارکن ہیں، وہ جی اپنے کارکنوں کو تو اس پر مبارکباد دے سکتا تھا نا آفیشلی، لیکن جی یہ نہیں ہوا. یہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمارے ووٹ کو اہمیت ہی نہیں دیتی. نہیں دیتی، دیکھیں بالکل ہم پلے ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر جو ایک ایک جماعت والی پارٹیاں ہیں، انہوں نے حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، جس کی جی مثال یہ ہے کہ شاہ زین بگٹی کے پاس ایک سیٹ ہے، بالکل شیخ بلوچستان رشید سے. کے پاس ایک سیٹ ہے، جی دوسری بالکل جو باپ پارٹی ہیں ان کے پاس 4 سیٹیں ہیں، 4 سیٹیں اسی بالکل. طرح ان کے پاس 6-7 سیٹیں ہیں. تو یہ جو ایک ایک جو ایم این اے ہے، اس نے حکومت کو بنانے میں اور گرانے میں کردار ادا کیا ہے، لیکن جو منارٹی سے ریلیٹڈ جتنے ایم این اے ہیں، وہ ماں سوائے جس کو بھیڑ بکریوں کی طرح اسمبلی کے فلور پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کا کردار بنتا نہیں نظر آتا. بالکل جیسے آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے منارٹیز کے اور خاص کر مسیحوں کے ساتھ سانحات ہوئے ہیں، جیسے بادامی باغ کا تھا، پوری جوزف کلونی کو جلا دیا گیا، شانتی بالکل نگر کو جلا دیا گیا، جو بالکل 2 شمع اور وہ تھے گوجرا ان کو. کو زندہ جلا دیا گیا. تو کسی ایم پی ایم این اے نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے ریزائن نہیں کیا. وہ بالکل ریزائن اس لیے نہیں کیا کہ یہ خراتی سیٹیں ہیں، اگر ان کے ہاتھ سے یہ سیٹ نکل جائے تو وہ سارے جتنے بھی ان کے پاس جو مراعات ہیں وہ بند ہو جائیں گی. تو یہ بالکل سسٹم میں جو منارٹیز کو جان بوجھ کے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے تاکہ یہ کوئی کردار ادا نہ کر سکے. جیسے میں نے عرض کی کہ ریاست جو ہے وہ اپنے آئین کو طاقت کے زور پہ لاگو کرواتی ہے، بالکل تو ہمارے پاس ووٹ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نمائندے جو ہے ان کو الیکٹ کریں اور وہ جا کے ہمارے رائٹس کے لیے بات کرے. وہ اپنی بالکل پارٹی لائن کے اوپر چلتے ہیں. جی بالکل بالکل. بالکل. ناصر بھائی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسیحی نمائندگان ہیں، کیا ان کو اوپنلی کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہمارے جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہیں ان پہ پڑیں گے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جو ہم الگ تھلگ رہ کے زندہ نہیں رہ سکتے، منارٹیز کو بالکل مین سٹریم میں آنا پڑے گا. اور بالکل دیکھیں ہمارے پاس جو کرائسس چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہم سیاسی اعتبار سے یتیم ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں. دوسرا بالکل سماجی سطح کے اوپر جو سوشلی جو ہے وہ ہمارے درمیان اور اکثریت کے درمیان اتنا برج جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. اس کی وجوہات ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے فورس کنورژن کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر میجورٹی کی طرف سے وہ آواز نہیں اٹھتی جو پاکستان کے مظلوم شہریوں کے لیے اٹھنی چاہیے. تو یہی بالکل دیکھیں سماجی اور سیاسی طور پہ ہم جو پیچھے جا رہے ہیں، پچھلے 74 سالوں میں مسلسل ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کی فارمیشن، جو نوجوان یوتھ ہے اس کی فارمیشن چھوڑ دی ہے. اب جی دیکھیں ایک نوجوان جو پولیٹیکل رول پلے کر سکتا ہے اس کو آپ نے مینورٹی ونگ کے نام کے اوپر ایک لولی پاپ دے دیا، اور بالکل دوسرا جو سماجی سطح کے اوپر لوگوں کو آپ لفٹ کر سکتا ہے آپ نے اس کو مذہب کی بتی کے پیچھے لگا دیا. ہمارے جتنے بھی 100 کارڈ، جس کو معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے بالکل معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے گھر گھر میں جس ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی
جن ہاتھوں میں ہنر ہونا چاہیے تھا، قلم ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہم معاشی طور پہ، سماجی طور پہ اور سیاسی طور پر اپلفٹ ہو سکے، ان کو ہم نے جو کیا کہتے ہیں فیسٹیول کے نام سے اور پریئر کے نام سے ہم نے تھوک کے حساب سے پادری بنانے شروع کر دیے ہیں، کہ جو نوجوان جو ہے وہ معاشرے میں رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے شارٹ راستہ جو ہے استعمال کیا کہ راتوں رات ہم باعزت ہو جائیں اور راتوں رات ہم امیر ہو جائیں۔ دیکھیں یہ قیمت چکانی پڑتی ہے کسی بھی قوم کو نا اپنی حالت بدلنے کے لیے۔ آج ہم اگر اپنی قیمت یہ چکانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آنے والے 20 سال جو ہے وہ پاکستانی جو مسیحوں کی آئیڈینٹی ہے اس کے اوپر ایک کاری ضرب ہوگی۔ آپ چرچ بنائیں، کسی نے نہیں روکا، لیکن اس کا والیوم اتنا نہ بڑھا دیں کہ گھر گھر چرچ بنا دیں۔ آپ چرچ کے ساتھ ایک سکول بنائیں، ایک ڈسپینسری بنائیں، ایک ووکیشنل بنائیں۔ ہمارے گھر کے بالکل قریب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن ہمارے نوجوان جو نسل ہے وہ برباد ہو رہی ہے، وہ چوکوں میں کھڑی ہے، وہ ہماری بچیاں جو وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل طور پہ اور سماجی طور کے اوپر ری شیپ کرنے کی، ری ڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ جیسے لوگ، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارا چرچ جو ہے وہ مین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی جناب۔ جی گیسپر بھائی، جیسے کہ ابھی ایک پی ٹی آئی کا ریسنٹلی جلسہ ہوا لاہور میں، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز اور کچھ تصویریں وائرل ہوئیں، جس میں میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں 2 سسٹرز تھیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے فلیگز اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ ان کے پیچھے کافی لوگ تعداد تھی لوگوں کی، اور وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس طرح اوپنلی کسی جماعت کو سپورٹ کرنا ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف جس کو ہم بہت ہی ایک پراپر سمجھتے ہیں، جو دوسرے اداروں سے ہٹ کے ہے، کہ ان کی نظم و ضبط ان میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوپنلی آ کر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا کیا ایک سگنل دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے چرچز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس نیریٹو کے ساتھ ہیں کہ عمران خان جو حق و باطل کی لڑائی لڑ رہا ہے وہ بالکل صحیح لڑ رہا ہے؟ ایکچولی میں نے بھی وہ تصویر دیکھی، میں نے اپنے مطلب ٹیکنیکل سٹاف کو بھی دکھائی کہ ہمیں پتہ چل سکے بالکل، مطلب کوئی بنی ہوئی تصویر تو نہیں ہے یہاں، مطلب کیا یہ سلسلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ جاننا ضروری تھا اس کے لیے۔ بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ جس سسٹم کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کیتھولک کے جس سسٹم کو میں جانتا ہوں وہ سسٹم یہ ہے کہ بشپ ہے، اس کے پاس ایک ڈائسس ہے، ڈائسس میں بہت سی سسٹریں، بہت سے فادر آتے ہیں جو اس کو ایک سسٹم کو چلاتے ہیں، اور ہر ایک کو پرمیشن کے ساتھ ہر کام کرنا ہے، ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو میں مطلب سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس استعمال کیا گیا ہو، عام خواتین ہو، ٹھیک ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب پشاور میں ان کا ایک مظاہرہ ہوا تھا، اسی طرح کی مطلب جلسہ ہوا تھا، تو اس میں مینار پاکستان وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ سب لوگوں نے دیکھا، تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہو، لیکن اس کو یہ رنگ جان بوجھ کے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ طیش میں آئیں اور کہیں کہ یار جہاں پر مطلب سسٹرز ہیں، ننز ہیں، کیونکہ ایجوکیشن میں بہت بڑا رول ہے سسٹرز کا، ٹھیک ہے، ہیلتھ میں بہت بڑا رول ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے شاید عوام کو مطلب موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی گیمیں کی جا رہی ہیں، ہمیں ان سے اویئر رہنا بہت ضروری ہے۔ بالکل بالکل، ان سے اویئر رہنا بہت ضروری ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں گیسپر بھائی آپ کا، اور میں لیکن ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے تمام مطلب ان ناظرین کو بھی اور اپنے ان لیڈران کو بھی جو ان پارٹیوں میں ہیں، خدا را کوشش کریں کہ پارٹیوں کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ آپ اپنی جو آپ کی وابستگی ہے اس کو رکھیں، لیکن جو سوشل میڈیا پر ہم اپنی مطلب جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان پر گالی گلوچ یا یہ ہم مسیحوں کو زیب نہیں دیتا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایز اے مسیح ہمیں اپنے ان دوسرے جو پارٹیوں کے لوگ ہیں انہیں تھوڑا سا ان کی طرح کا ہم رویہ نہ کریں، ہمیں تھوڑا بہت چینج ہونا ضروری ہے۔ جی لازر اللہ رکھا صاحب، میں آپ سے ایک اور ضروری، جیسے بھی گیسپر بھائی سے میں بات کر رہا تھا ننز اور سسٹرز کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈیمونسٹریشن میں حصہ لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان موجودہ صورتحال میں ہمارے چرچز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بھائی نے جو بات کی ہے نا کہ ہم تو کوئی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ ہی نہیں جاتی کہ کچھ سسٹر جو ہے وہ ہیبٹ پہن کے سڑک کے اوپر آ کے کسی مخصوص جماعت کا جو سلوگن ہے
یا ان کا جھنڈا جو ہے وہ اس کو پبلکلی جو ہے وہ پیش کریں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سسٹر نے یہ ایسا کیا تو وہ جائے اور اپنا جو مذہبی لباس ہے جو ہمارے لیے بڑا احترام رکھتا ہے اور ہم دل و جان سے ہمارے جو پاسبان ہے یا چرچ ہے اس کا جو لباس ہے وہ اس کی بڑی حرمت ہے ہماری نظر میں. تو سسٹرز نے اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی مذہبی پادری نے یا فادر نے تو وہ اپنے سیول ڈریس میں جائیں کریں جی صدقے, اور چرچ کو جو ہے وہ پولیٹکس میں اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں اپنے تمام ان مینارٹی ونگز کے جتنے جس جماعت کے بھی ہیں ان سے میں گزارا سپورٹ کریں لیکن غلام نہ بنے کہ آپ غلامی میں اس قدر آگے نکل جائیں کہ آپ ایک اپنا مقدس جو نشان ہے سلیب کا نشان اس کے اوپر پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا رنگ کر دے, کیونکہ ہمارے لیے جو سلیب ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. تو خدا یسوع مسیح کے علاوہ یہ سلیب جو ہے وہ کسی کو شوبہ نہیں دیتی. تو مہربانی کریں یہ جو اس حد تک جو نہ گرے کہ آپ سیاسی جلسوں میں جا کے سلیب کھڑی کر دیں اور اس کے اوپر رنگ کر کے اور ناچ جو شروع کر دیں, یہ نہ کریں یہ ایسا. ادروائز جو ہے یہ جو ہماری جو منارٹیز ہیں خاص کر جو مسیحی قوم ہے یہ تو پہلے ہی بڑی کنفیوز ہے, بڑے مسائل کا شکار ہے. تو آپ جو منارٹی ونگز جو آپ کو بنایا آپ کو صرف انہوں نے ایک ٹیشو پیپر, اور ٹیشو پیپر تو سوری ایک بڑا لفظ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوائلٹ پیپر کی طرح آپ کو استعمال کرتے ہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں. تو اس میں آپ ہمارا جو مذہبی نشان ہے یا ہمارا مذہبی لباس ہے اس کو کبھی بھی نہ لے کے جائیں. یہ انٹالرنٹ ہے, یہ ہمارے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے. جی بہت شکریہ جناب لازر الرکھا صاحب, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا اور میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا اور ہماری مسیحی قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے چند باتیں فرمائیں. میں چاہتا ہوں کہ اس عزم کے ساتھ کہ ہماری مسیحی قوم جاگے اور اس غلامی کی زنجیروں کو توڑیں جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہمیں ڈال کر رکھتی ہیں. ہمیں اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے. آخر کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے اور آخر کب تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ ہم منارٹی ہیں اور ظلم سہنا ہمارا حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل اس پروگرام کے حوالے سے اپنے آپ کو اٹھ کھڑا کریں اور ایک ایسا رول پلے کریں جن سے آنے والی نسلیں ترقی کریں اور آپ کے نام کو یاد رکھا جائے. اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیں BTL TV. Stay blessed all. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.